یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 17۔ 2 بگھیاں اور 10 گھوڑے شیخ نجم علی کی کوٹھی کے سامنے رکے تو ادھر ادھر کے راہگیر حیرت سے دیکھنے لگے۔ ان کی نظر میں کوئی بہت بڑا رئیس آیا تھا۔ بعض لوگ اپنی دکانوں سے نکل کر بازار میں کھڑے ہو گئے، مگر غلام حیدر نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ بگھی سے اتر کر سیدھا دروازے کی زنجیر ہلا دی۔ رفیق پاولی اور دوسرے سب آدمی بھی اپنے سواریوں سے نیچے اتر آئے۔ رفیق پاولی علی منزل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کوٹھی کی لمبائی 100 میٹر تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے نیچے کپڑے، پرچون اور لوہے والوں کی 20 دکانیں قطار میں دور تک نظر آ رہی تھی۔ کوٹھی انڈے سے زیادہ سفید تھی اور 3 منزلوں پر مشتمل، اتنی اونچی کہ اوپر تک دیکھنے کے لیے اسے اپنی پگڑی سنبھالنا پڑی۔ مرکزی دروازہ مغلیہ قلعے کا ہاتھی گیٹ معلوم ہوتا تھا۔ بیضہ گیر اوپر نیچے لمبی اور چوڑی ڈانٹوں سے کم از کم 30 فٹ تک چڑھایا ہوا، جس کے اوپر دونوں سروں پر 2 ببر شیر منہ کھولے دھاڑ رہے تھے۔ شیر سیمنٹ اور چونے کے ہونے کے باوجود ان کے بنانے میں ایسی کاریگری دکھائی گئی تھی کہ یہ بالکل اصلی لگتے۔ اس کے علاوہ نیچے سے لے کر اوپر کی 2 منزلوں تک دیواروں میں بے شمار محرابیں اور ڈانٹیں مزید تھیں۔ ان ڈانٹوں پر اوپر تلے کئی طاق تھے، جن پر اس قدر نفاست سے کام کیا گیا تھا کہ ایک ایک طاق مہینوں کی محنت کا نتیجہ نظر آ رہا تھا۔ ان 3 ڈانٹوں کے اندر کہیں محض سجاوٹ کے لیے جالیاں تھیں اور کہیں بیچ بیچ دیودار کی لکڑی کی لاتعداد کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ انہی کھڑکیوں، جالیوں اور الماریوں سے ہوا اور روشنی کوٹھی کے اندر جاتی۔ اس کے علاوہ پوری کوٹھی اوپر سے لے کر پاؤں کی اینٹوں تک سفید چونے اور ابرق میں نہلا دی گئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں سفید روشنی میں بہہ جاتی۔ یوں تو غلام حیدر کی حویلی بھی کم نہ تھی، مگر رفیق پاولی نے سوچا کہ جتنی عمدہ اور شاندار یہ کوٹھی ہے اور جتنا کرایہ شیخ صاحب کو اس 1 ایکڑ سے ماہانہ آ جاتا ہوگا، اتنی تو شیر حیدر کے 2 گاؤں کی آمدنی بھی مشکل سے تھی۔ انہی خیالوں میں گم اسے پتہ ہی نہ چلا کب وہ سب ایک بڑے ہال نما کمرے میں نرم چوڑی اور لمبی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ بڑی بڑی لالٹینیں اور کانچ کے بھاری فانوس اونچی سفید چھت سے لٹکے ہوئے تھے۔ قدموں کے نیچے فرش پر بھی بڑی صاف اور لال رنگ کے پھول بوٹوں والی نرم دریاں بچھی تھیں، جن کے اندر آدھا پاؤں گھس جاتا۔ رفیق پاولی کوٹھی اور کمرے کی ہیبت میں ہی گم تھا۔ سوچ رہا تھا کہ غلام حیدر کا دوست بھی کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے۔ سچ ہے، بڑے پانیوں میں بڑی مچھلیاں۔ اس سے پہلے اس کی اتنے بڑے لوگوں سے نہ تو ملاقات ہوئی تھی اور نہ ہی ایسے اچھے گھر دیکھے تھے۔ شیر حیدر کے تو جتنے دوست یار تھے وہ صرف گاؤں اور دیہاتوں میں رہنے والے زمیندار تھے۔ ان کے گھروں سے تو شیر حیدر کی حویلی کئی درجے بہتر تھی۔ اس نے سوچا واپس جا کر وہ غلام حیدر سے بھی ایک اسی طرح کا بڑا سا حویلی کے بیرونی احاطے میں کمرہ بنوائے گا۔ غلام حیدر کے بڑے بڑے دوستوں کو بٹھانے کے لیے ڈھنگ کی جگہ تو ہونی چاہیے، اب چاہے اس پر ایک گاؤں کی سال بھر کی آمدنی ہی کیوں نہ لگ جائے۔ وہ ایسا کمرہ تو غلام حیدر سے بنوا کر رہے گا۔ انہی سوچوں میں اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ اچانک غلام حیدر نے رفیق پاولی سے مخاطب ہو کر کہا، چاچا رفیق، یہ میرا دوست نجم علی ہے۔ غلام حیدر کی آواز سن کر رفیق پاولی خیالات سے چونکا۔ اس نے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا تو نجم علی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، بالکل غلام حیدر کی دوستی کے ہی قابل تھا۔ نجم علی کو دیکھ کر رفیق پاولی تو خیالات کی دنیا سے باہر نکل آیا، مگر دوسرے لوگوں کی توجہ ڈرائنگ روم یا بڑے کمرے پر ہی مرکوز رہی۔ نجم نے سب کے ساتھ سلام دعا کے بعد ملازم سے کہا، صاحب کے بندوں کے لیے کھانا پانے کا بندوبست کرو، اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے، یہ نہانے دھونے کا کمرہ ہے، آپ سب منہ ہاتھ دھو لو۔ ان سے فارغ ہو کر نجم علی غلام حیدر کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور بیٹھتے ہی بولا، خیر ہے غلام حیدر، لاہور سے کب آئے؟ آج فوجاں کس طرف چڑھی ہیں؟ یہ چھوئیاں، ریفلاں، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے کیا؟ غلام حیدر نے مدھم آواز میں سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا،
نجم یار، اب لاہور کو مکمل طور پر چھوڑنا پڑ جائے گا، ابا فوت ہو گیا۔ انا للہ، کب؟ نجم علی نے حیرت سے پوچھا۔ آج چھٹا دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ستم یہ ہوا کہ علاقے میں دشمنی مزید پیدا ہو گئی۔ دشمنوں نے میرا ایک بندہ مار دیا، 20 ایکڑ مکئی کی فصل تباہ کر دی، کچھ لے گئے، باقی جلا گئے۔ لاہور والا، یہ کس وقت ہوا؟ نجم علی ہونک سا ہو گیا۔ ابا کے کل والی رات۔ غلام حیدر سیدھا بولتا چلا گیا۔ سردار سودھا سنگھ ابا کا بڑا واہیات دشمن ہے۔ منڈی گروہرسا کے پاس ہمارے گاؤں جودھا پور کے قریب ہی اس کا گاؤں ہے، جھنڈو والا نام ہے۔ ابا سے کئی دفعہ منہ کی کھا چکا تھا۔ اب وہ فوت ہوئے تو اس نے عین پھوڑے پر ضرب ماری۔ میں تو تعزیت کرنے آنے مہمانوں اور ختم و درود میں الجھا ہوا تھا، اور خیال تک نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی حرکت بھی کرے گا، مگر اس نے اپنا کام دکھا دیا۔ فصل برباد کرنے کے ساتھ ساتھ میرا ایک بندہ بھی مار دیا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے؟ نجم علی نے پوچھا۔ پرچہ درج کرایا؟ پرچہ تو درج کروا دیا ہے، غلام حیدر نے بتانا شروع کیا، پر نجمیں لگتا ہے سودھا سنگھ کے ہاتھ لمبے ہیں، تھانے دار سے لے کر اوپر تک سب اسی کے کنویں سے پانی پیتے ہیں۔ ابا کیا فوت ہوا، سب نے نظریں پھیر لی۔ اب تو خبریں ہیں کہ چوہے بھی شراب کے مٹکوں سے نکل نکل کر سامنے آ رہے ہیں۔ تھانے دار سے بات کی؟ نجم نے پوچھا۔ تھانے دار چھوڑ اسسٹنٹ کمشنر تک سے بات کی، مگر وہ اپنی اکڑ میں ہے۔ نیا پہلی دفعہ ہماری تحصیل میں ہی لگا ہے، یہی تجربہ سیکھنے کے لیے۔ مجھے لگتا ہے وہ کچھ نہیں سیکھے گا۔ اس کے سیکٹری نجیب شاہ نے بتایا ہے کہ اسے باغوں اور فصلوں کی بیماری ہے، امن امان کی طرف ذرا دھیان نہیں۔ اگر اسی طرح چلا تو تھوڑے دن نکالے گا، کیونکہ جلال آباد میں چور بھی کھمبیوں کی طرح اگتے ہیں۔ آج فیروز پور کیسے؟ اگر مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہو تو حاضر ہوں، مگر میرا تھانے کچہری میں تو کوئی واسطہ نہیں اور نہ کوئی واقف ہے، نجم نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا۔ اس تنگ وقت میں آپ کی طرف آنے کا مقصد آپ کی مدد حاصل کرنا ہی ہے، غلام حیدر بولا۔ تم اپنے والد شیخ مبارک سے کہو ڈپٹی کمشنر سے میری ملاقات کا بندوبست کروا دے، تاکہ ہم سودھا سنگھ پر پکا ہاتھ ڈالیں۔ یہ مسئلہ میری عزت اور انا کا بن چکا ہے۔ اگر سودھا سنگھ گرفتار نہ ہوا تو سمجھ لو شیر حیدر کا نام بھی اس کے جسم کے ساتھ دفن ہو جائے گا، اور میں جیتے جی ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف میری رعایا ہے، ابھی تک تمہیں امید ہے کہ میں بہت کچھ کر گزروں گا، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ رعایا خود کچھ نہیں ہوتی، اس کا معاملہ پل میں تولا اور پل میں ماشی والا ہوتا ہے۔ جس طرح یہ لوگ پہاڑ جیسے مضبوط ہوتے ہیں، تھوڑی سی ہمت ماند پڑے تو اسی لمحے رائی بن جاتے ہیں۔ ابھی تک وہ سمجھے بیٹھے ہیں میں سودھا سنگھ کا گاؤں کھود لانے پر قادر ہوں۔ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میری تحصیل میں سبکی ہوئی ہے اور گورنمنٹ میں مجھے کوئی نہیں جانتا، تو یہ جتنے بندے میرے ساتھ شیروں کے جگرے والے نظر آتے ہیں ابھی گیدڑوں سے بدتر ہو جائیں گے، اس لیے میں ان پر اپنا بھرم ہونا نہیں چاہتا۔ تم مجھے اپنے والد شیخ مبارک سے ملاؤ، میں ان سے خود بات کرتا ہوں۔ نجم علی نے سنجیدگی سے تمام بات سن کر غلام حیدر کی طرف دیکھا اور بولا، حیدر اصل میں ابا تو لدھیانے میں ہے، وہاں سے وہ پرسوں آئیں گے، تم کو 2 دن جہاں رکنا پڑے گا، یا پھر کل ہم خود ملاقات کی راہ نکال لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کمشنر صاحب بات سن لے گا، اگر چاہو تو اپنے بندوں کو واپس بھیج دو، چاہو تو یہی رہنے دو۔ نہیں، ہمارا خود ڈپٹی کمشنر سے ملنا کچھ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ الٹا کام بگڑے گا، غلام حیدر نے جواب دیا۔ یہ کام اتنا مشکل نہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ نواب افتخار لندن میں ہے اور اسے رابطہ ہو نہیں پا رہا۔ بالفرض رابطہ ہو بھی جائے تو وہ اتنی دور سے مناسب طریقے سے معاملہ سمجھ نہیں سکے گا، اس لیے اس کو اس پنگے میں ڈالنا بہتر نہیں۔ رہا اس کا باپ سر شاہنواز، تو وہ اس وقت کشمیر میں گیا ہوا ہے، اس سے بھی رابطہ نہیں ہو سکتا، ویسے بھی ان سے اس کام کے لیے کہنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ان نوابوں شبابوں سے کوئی بڑا کام لیں گے۔ میں چچا مبارک کا یہاں انتظار کر لیتا ہوں، لیکن ہاتھ سخت ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہاں، بہتر یہی ہے کہ تم یہاں رک کر ابا کا انتظار کر لو، ان کو ڈپٹی کمشنر سے مل کر بات کرنے کی صورت ذرا الگ ہے، اس لیے انہیں آنے دیں اور اپنے ان بندوں کو واپس جلال آباد بھیج دو۔ نجم علی، غلام حیدر دوبارہ بولا، میں کچا ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے جلدی بھی بہت ہے۔ اس طرح کی ملاقات جس میں صرف انہیں بات سنانی مقصود ہو
مجھے منظور نہیں. سرسری ملاقات کرنے میں قباحت یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر زیادہ سے زیادہ اسسٹنٹ کمشنر کو لکھ دے گا کہ اس مسئلے کو دیکھو، جس کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح میں جلال آباد میں مزید بے عزت ہو جاؤں گا اور اسسٹنٹ کمشنر مزید میرے خلاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر ابا کو واپس آنے دو. ڈپٹی کمشنر سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، نجم علی نے کہا. لیکن ایک بات اگر برا نہ مانو تو کہوں، تم ان زمین کے دھندوں سے جان چھڑا کے نہیں لیتے. خواہ مخواہ کے دشمنی میں الجھے رہو گے، ساری عمر لڑائی اور تھانہ کچہری میں برباد ہو جائے گی. اپنی زمین کسی کو ٹھیکے پر دے کر آرام سے لاہور چلے آؤ. یہاں بلا وجہ گنواروں میں پھنسے رہنا کوئی دانش مندی نہیں ہے. نجم علی، مجھے اس طرح کے مشورے کی فی الحال ضرورت نہیں. تم میرے بندوں کے سونے کا بندوبست کرو، یہ بھی تھکے ہوئے ہیں، کل صبح میں انہیں واپس بھیج دوں گا. غلام حیدر نے غصے سے جواب دیا. ٹھیک ہے بھائی، ناراض نہ ہو. یہ کہہ کر نجم علی وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا. نجم علی نے مہمانوں کے تمام انتظامات بوڑھے ملازم میرا داد کو سونپ کر خاص ہدایت کر دی کہ کوئی شکایت پیدا نہ ہو. اس کے بعد خود غلام حیدر کے پاس آ بیٹھا. دونوں اسکول کے زمانے کی باتیں کرنے لگے جو مڈل تک گورنمنٹ ہائی اسکول فیروز پور میں گزارے تھے. چھوٹے چھوٹے واقعات اور بچپن کی شرارتیں یاد کر کے ہنستے رہے. ان خوش گپیوں اور یادوں میں غلام حیدر کی طبیعت سے کچھ تقدر دور ہو گیا اور رات کا 1 بج گیا. بالآخر باتیں کرتے دونوں وہیں سو گئے. اگلے دن صبح 7 بجے ان کی آنکھ کھلی. نہانے دھونے اور ناشتہ کرنے میں 10 بج گئے. ناشتے کے بعد غلام حیدر اپنے لوگوں کے پاس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ان کے چہروں سے محسوس ہو رہا تھا کہ نجم علی کے ملازم نے ان کی کافی آؤ بھگت کی تھی. سب کی طرف سے خوشگوار تاثر مل رہا تھا. غلام حیدر نے رفیق پاولی کی طرف دیکھ کر بلا کسی تمہید کے کہا، جو رات کی نسبت کافی حشاش بشاش نظر آ رہا تھا. چاچا رفیق، آپ ایسا کرو، بندوں کو لے کر آج واپس جلال آباد چلے جاؤ اور دونوں گاؤں کے معاملات پر پوری نظر رکھو. دشمن کسی بھی طرف سے دوبارہ شرارت کر سکتا ہے. کل شیخ صاحب واپس آ جائیں گے تو میں پرسوں ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کر کے شام 5 بجے یہاں سے جلال آباد کے لیے ریل پکڑ کر 7 یا 8 بجے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاؤں گا. اور دیکھو کسی کو بھنک بھی نہ پڑے کہ میں کہاں ہوں اور کس وقت یہاں سے نکلوں گا. بس اب جاؤ اور وہاں پرسوں تک میرا انتظار کرنا. باقی کسی قسم کی جلدی کسی بھی کام میں ضروری نہیں. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.